أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا جو درس ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بیان کرنے سے پہلے میں چند انتہائی اہم حدیث کی تقسیمات کے بارے میں بات کرنا مناسب سمجھوں گا تاکہ بات سمجھانی میرے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کے حوالے سے 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم جسے قولی حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ کا فرمان۔ مثال اس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلو، نماز پڑھو، کیسی پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ قولی حدیث ہے۔ فعلی حدیث کیا ہے؟ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کا آغاز کرتے تھے، یرفع یدیہ حسب منکبیہ، آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک اٹھاتے کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ اب اس میں آپ کا قول نہیں ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ فعل۔ اس فعل کو دیکھ کے صحابہ نے آگے امت تک روایت کر دیا۔ تیسری قسم ہے جسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث کا ہی تعلق ہمارے آج کے درس کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھی ہے۔ تقریری حدیث اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کوئی جملہ بولا، الفاظ بولے، یا اس نے فعلی طور پہ کوئی عمل کر کے دکھایا، آپ نے اس کو سنا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے عمل کی تصدیق کر دی، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد کئی دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کئی دعائیں ثابت ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ وہ صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اس نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھ کے اس نے ایسے کلمے اپنی زبان سے نکالے جو آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں سنائے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ امت کو بتلایا ہو، اگر کوئی امتی اپنی طرف سے وہ عمل نماز کی حالت میں کر لے تو اس کی نماز ویلڈ ہے؟ کیوں جی؟ ایک شکل میں ویلڈ ہے کہ اس کے اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دے، خود اجازت دے، پھر وہ ویلڈ ہے۔ وگرنہ پڑھنے والا صحابی ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی قدر و منزلت ہی والا کیوں نہ ہو، اس کا وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے۔ اب یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وہ صحابی نے با آواز بلند اپنی زبان سے یہ جملے نکال لیے۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، اگر دعائے استفتاح ہاتھ باندھنے کے بعد جب نماز کے آغاز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اگر کبھی کوئی نمازی آواز بلند کر کے بھی پڑھ لے تو وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پڑھا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفاظ اس نے پڑھ لیے، دائیں بائیں جتنے صحابہ تھے انہوں نے سن لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے نماز کا سلام پھیرا، آپ نے فرمایا من المتکلم بہذہ الکلمات، یہ نماز کے اندر آج یہ کلمے کس نے پڑھے؟ کس نے پڑھے؟ اب جس نے وہ پڑھے تھے وہ پریشان ہو گیا،
کہ پتہ نہیں اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، اب پتہ نہیں میرے اس عمل کی سرزنش کی جائے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. یہ بات دل میں پیدا کیوں ہوئی کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات امت کو سکھلائے نہیں تھے. اس نے پڑھ لیے. آپ نے فرمایا اس نے جو کلمے پڑھے ہیں اس نے اچھے کلمے پڑھے ہیں، بڑے پیارے کلمے پڑھے ہیں. جب یہ جملے بولے تو اس نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ پھر فضیلت مجھے ملی ہے، یہ مقام مجھے ملا ہے، میں نے یہ کلمے پڑھے. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ نے آسمانوں سے اپنے ملائکہ کا ایک لشکر بھیجا، لشکر جماعت بھیجی. ہر فرشتہ اسی بات کی جلدی میں تھا کہ جلدی سے میں لوں، لکھوں اور فوراً لے کے اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں. اور تیرے ان کلمات کی بدولت اللہ نے اتنا تجھے مقام دیا، اتنا تجھے مقام دیا کہ جب ملائکہ ان کلمات کو نوٹ کر کے آسمانوں کی طرف چڑھ رہے تھے کہ یہ کلمے اپنے رب کے سامنے جا کے پیش کر دیں، تیرے اس عمل کی بدولت تیرے رب نے تیری ذات کے لیے آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے، ساتوں کے ساتوں دروازے کھول دیے. یہ فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت سبحانک اللہ پڑھنے سے نہیں ملتی. یہ فضیلت اللہم باعث بینی پڑھنے سے نہیں ملتی. اللہم انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات پڑھنے سے نہیں ملتی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ وہ عمل جو مختصر ہو، مختصر سا ہو، لیکن وزن اس کا اتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو، اس قدر زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے انعام و اکرام کی برکھا اپنے بندے پہ برسا دے کہ جو انسان سوچ بھی نہ سکتا ہو. تو پھر یہ کلمات حضرات محترم ہمیں یاد کرنے چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں میں پڑھنے چاہیے، اس پر تلقین بھی کرنی چاہیے اور اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے. میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پیارے کلمات کو اپنی نمازوں میں پڑھنے کی اور ان کو یاد کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.